کسی کو حق ہی حاصل نہیں ہے لبشر کسی بشر کو. دیکھو حضور کو بھی اللہ بشر فرما رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ بشر فرما رہے ہیں, تمام انبیاء بشر ہیں, انسان ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں حضور کو بشر نہ کہو, حضور کو نور کہو. وہ نور تو کیا حیثیت رکھتا ہے میرے پیغمبر کے سامنے؟ جبرائیل کون ہے؟ نور ہے نا, نورانی مخلوق ہے, فرشتوں کے سردار ہیں, لیکن وہ میرے نبی کے غلام, میرے نبی کے نوکر ہیں. تمام انبیاء کرام پر وحی اتارنے والے فرشتے, ہاں تو اللہ کے پیغامات لانے اور لے جانے والے. تو جبرائیل کی کیا حیثیت ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے؟ تو معلوم ہوا بشر کی افضلیت وہ فرشتوں سے زیادہ ہے, انسان کی افضلیت فرشتوں سے بڑھ کر ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں گنہگار انسان ہوں, میں کہاں جبرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہوں, لیکن جنسیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جنس انسان یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے, تعظیم کروائی کہ تعظیم کرو اپنے استاد کو, تمہارے استاد بن گئے, فضیلت میں تم سے بڑھ گئے. ہاں تو فرمایا ما کان لبشر کسی بشر کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب, ان یہ کہ یؤتیہ دے عطا کرے ہو اس کو اللہ پاک الکتاب, ان کو کتاب دے دے, والحکم اور حکومت دے دے, اللہ ان کو حکومت دے دے, علم و حکمت عطا فرمائے, معجزات عطا فرمائے, والنبوت اور نبوت و رسالت عطا فرمائے. ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے, یعنی کسی بشر کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی فضیلت عطا فرمائے, رسول بنا دے, حکومت عطا فرما دے, اور جناب اپنے احکامات ان پر نازل فرمائے اور پیغمبر بنا دے ان کو. ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے کونوا عبادا لی, بن جاؤ میرے بندے, میری بندگی کرو, میرے بندے بن جاؤ, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو, میری بندگی کرو. یہ حق ہی حاصل نہیں کسی پیغمبر کو. ولیکن کونوا ربانیین, بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ولیکن اور لیکن کونو بنو, کیا بنو؟ ربانیین, رب والے بنو, ربانی بنو, ہر جائی نہ بنو, یکجائی بنو, ایک رب کے سامنے ماتھا ٹیکو, ایک رب کے سامنے فریاد کرو, ایک رب کے سامنے گڑ گڑاؤ, رو اور چیخو اور چلاؤ اور اپنے گناہ بخشواؤ, اور ایک رب سے مانگو, رزق بھی اسی سے مانگو, اولاد بھی اسی سے مانگو, تمام سہولیت اپنے رب سے مانگو, کیونکہ تمام انبیاء نے بھی رب سے مانگا ہے. رب کے علاوہ کسی سے مت مانگو, نہ پیغمبر سے مانگو. ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگے, اللہ سے مانگے. عیسائیوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہ مانگے, اللہ رب العالمین سے مانگے. یہودیوں کو بھی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام سے نہ مانگے, رب العالمین سے مانگے. انسانوں کو چاہیے کہ بھئی رب سے مانگے. ابھی ہمارے تو مسلمان ابھی ایک قدم اور آگے نکل گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ رہے ہیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ رہے ہیں, حضرات حسنین کریمین سے مانگ رہے ہیں, اور جناب بزرگان دین سے مانگ رہے ہیں. رزق مانگتے ہیں ان سے, اولاد مانگتے ہیں ان سے, اور پھر جناب ان کے لیے نظریں مانتے ہیں, ان کے لیے منتیں, ان کے لیے چڑھاوے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بدعات اور رسومات یہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں, نام کے مسلمان ہیں, حقیقت سے واقف نہیں ہیں, جاہل لوگ ہیں, اور کچھ دینی لبادے میں لپٹ کر اور دینی لبادہ اور لباس اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. بزرگان دین کو بھی رب تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو حق حاصل نہیں ہے, تو اولیاء اور نیک لوگوں کو کیا حق حاصل ہوگا کہ وہ کہیں کہ ہماری عبادت کرو. یہ جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, کیا انہوں نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ جھمگٹا کرو اور مجھ سے آ کے مانگا کرو؟ یا باقی بزرگان دین نے یہی کہا ہے. خود نبی محترم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا تعبد, اے اللہ میری قبر کو وثن عبادت گاہ مت بنائے کہ لوگ آ کے میری عبادت کریں. جب نبی
منع فرما رہے ہیں، تو پھر ہم بزرگان دین کے مزاروں پر چراغاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔